خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مشہور زمانہ اور محبت اور عشق سے معمور اور بھرپور کتاب شمائل، جو کہ بارگاہ رسالت کی مقبول ترین کتابوں میں سے ایک ہے، اس کے درس میں آپ اور ہم شریک ہیں، اور آج ہماری بالخصوص میری خوشی ہے بہت زیادہ کہ صوبہ سندھ سے حضرت قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فکر کے قاسم اور ترجمان، محبی فی اللہ اور مخلصی للہ، نہایت مہربان حضرت قبلہ علامہ مولانا محمد جہانگیر صاحب رضوی، جن کے ہاں سندھ میں حاضر ہوتا ہوں، آپ تشریف لائے، آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اپنے ساتھیوں کی طرف سے آپ کو مرحبا عرض کرتا ہوں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کا جو سبق ہے اس میں 3 لفظ ہم نے پڑھے ہیں، جہاں پہ خاتم النبیین ہے، اس کے بعد کیا ہے جی؟ اجود الناس صدرا، یہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں، تو شمائل سیرت اور صورت دونوں کو کہتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعضاء مبارک کا ذکر کرتے کرتے جب سینے پر پہنچے تو بتایا کہ سینہ مبارک سے لے کر ناف مبارک تک بالوں کی ایک لمبی لکیر، لیکن ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ اجود الناس صدرا، کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑے سخی ہیں، سب سے بڑے سخی ہیں۔ تو یہ اجود کا لفظ آیا، اور اس میں آپ نے سینے کا ذکر کیا، چونکہ سخاوت کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے، دل چاہے گا تو ہاتھ اٹھے گا اور ہاتھ ہلے گا اور ہاتھ جیب کی طرف جائے گا، تو جب دل اجازت نہیں دے گا تو پھر ہاتھ جیب کی طرف نہیں جا سکتا۔
اب آج ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس وصف یعنی وصف سخاوت پہ کچھ دیر کلام کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہماری مدد فرمائیں۔ سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو لفظ اجود ہے یہ تو اس میں تفضیل ہے، اور اس میں مبالغہ آئے گا جواد۔ ہمارے عرف میں اس کو جواد پڑھتے ہیں جو کہ غلط ہے، واو پہ شد نہیں ہے، جواد۔ تو ایک سخی ہے، ایک جواد ہے، ایک کریم ہے، یہ سارے لفظ قریب قریب ہیں ایک ہی معنی میں، لیکن جواد کی جو تعریف علماء نے کی ہے بڑی دل کو باتی ہے۔ سخی اور جواد میں ایک فرق ہوتا ہے، وہ یوں فرمایا الجواد هو الذی یعطی بلا مسألۃ۔ سخی یہاں لفظ اجود بیان ہوا حضور علیہ السلام کے لیے، سخاوت کا لفظ نہیں بیان ہوا۔ فرماتے ہیں اس لیے کہ سخی وہ ہوتا ہے جس سے مانگنا پڑے، اور جواد اس کو کہتے ہیں جڑا منگن تی ذلت ہو بچا لو، بن مانگے ہی دے، جواد اس کو کہتے ہیں۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں اس پیار، خود بھیک دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بنا، یعنی یوں نہیں کرنا پڑتا، وہ پہلے ہی ہاتھ یوں ہو جاتا۔ یہ فرق ذہن میں رکھے کہ جواد اس کو کہتے ہیں جو مانگنے والے کو مانگنے کی ذلت سے بچائے۔ تو اس لیے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑے جواد ہیں، اور صحیح بخاری میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا فقال لا، کہتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی چیز کا سوال کیا ہو اور حضور نے نہ کر دیا، کبھی ایسا نہیں۔ قطو کا لفظ ہے، نفی کی تاکید کے لیے آئے، کہتے ہیں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ سائل نے مانگا ہو اور حضور نے نہ کر دی۔ دو صورتیں ہوتی تھی، یا تو فرما دیتے تھے کل آ جانا، کچھ دیر کے بعد آ جانا، یا پھر اپنے خاص کسی صحابی کو کہتے کہ میرے نام پر قرضہ لے کر اس کا مسئلہ حل کر دو۔ انکار نہیں کیا، کسی کو خالی نہیں لوٹایا۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ نہیں سنتا، نہیں سنتا ہی نہیں، نہیں سنتا ہی نہیں، نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا کیا کچھ نہیں دیا جی۔ صحیح بخاری شریف میں کتاب العلم کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حاضر ہوا، یہ 53 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے، اس عمر میں ویسے بھی حافظہ جواب دے جاتا ہے، کاٹ ہی رہتا ہے، گلہ نہیں یاد رہتی ہے۔ تو ان کی عمر 53 سال تھی جب بارگاہ رسالت میں آ کر انہوں نے کلمہ پڑھا۔ تو اصحاب صفہ میں سے بھی ہیں، یعنی اصحاب صفہ وہ خوشبخت صحابہ جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد ہی یہ بنا لیا تھا کہ ہر حال میں ہم نے بارگاہ رسالت میں رہنا اور علم دین حاصل کرنا۔ تن پہ کپڑے بھی نہیں ہیں، پھر بھی کہا کہ بس حضور کا در نہیں چھوڑنا۔ اچھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب کلام فرماتے ہیں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر ایک دن عرض کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اسمع منک حدیثا کثیرا انساہ، صفحہ نمبر 25 ہے اور حدیث نمبر 119 ہے۔
عرض کیا حضور میں آپ کو لو بڑیاں بڑیاں حدیثاں سن گا مگر انساہو میں بھول جاتا، مجھے یاد نہیں رہتا۔ اس سخاوت کا ایک پہلو عرض کر رہا ہوں جو عام لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہے، پوشیدہ ہے۔ لوگ سخاوت صرف یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ ہے۔ دیکھو کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فزوں، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ۔ عرض کی حضور میں بہت سی باتیں سنتا ہوں، میں بھول جاتا ہوں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ نہیں فرمایا کہ پھر بادام کھایا کرو، کاجو کھایا کرو، پستے کھایا کرو، ہریڑوں کے مربے کھایا کرو، اولے بیڑے کھایا کرو، واک کیا کرو، سبزے پر چلا کرو، پانی کو دیکھا کرو، سبزے کو دیکھا کرو، کسی ماہر حاذق طبیب رمز شناس سے رابطہ کرو۔ یہاں کیا لینے آئے ہو غیر اللہ کے پاس؟ وہ بڑا ہی بدبخت ہے جو حضور کو غیر اللہ کہتا ہے، بڑا بد نصیب ہے۔ حضور محمد الرسول اللہ ہے، حضور حبیب اللہ ہے، سارے نام پڑھیے گا یہاں لکھیں، حضور کلیم اللہ ہے، حضور صفی اللہ ہے، حضور نجی اللہ ہے، حضور حبل اللہ ہے، اللہ کی رسی جس کے بارے میں اللہ فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، وہ رسی رسول اللہ کی ذات ہے۔ سب کچھ حضور ہے، بس حضور خدا نہیں ہے اور خدا کے بیٹے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آپ غور کیجئے، میرا مزاج موڈ نہیں ہے اس پہ کہ آج میں اس کے جو منکرین ہیں ان کا صرف اگر لائیو دیکھنے والوں میں کوئی مرزا جیلمی کا کوئی شتونگڑا اور چیلا ہوا تو وہ خود دیکھ لے گا، جا کر اپنے باپ سے پوچھ لے گا کہ اس حدیث کا کیا جواب ہے، جواب تو دے نہیں سکتے وہ۔ عرض کیا حضور میں بڑیاں بڑیاں گلاں سندا، حدیثیں سنتا ہوں، کثیرن کثرت سے سنتا ہوں، انسا ہوں ساریاں بھول جانا، تو میں کیا کروں گا؟ اور 53 سال کی عمر ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ آ جاؤ، ابھی مسئلہ سنیے۔ چادر رکھتے تھے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا ابسط رداء کا، حدیث نمبر 119، فرمایا اپنی چادر پھیلا دو۔ ابسط رداء کا، اپنی چادر پھیلاؤ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تعمیل حکم کی اور چادر پھیلا دی، اور یہ نہیں پوچھا کہ میں کچھ اور کہہ رہا ہوں اور آپ مجھے کسی اور طرف، صحابی مزاج شناس رسول ہے، چادر پھیلا دی، فرمایا اس کو بچھا دو اور پھیلا دو، پھیلا دی۔ فبسطتہ، فرماتے ہیں میں نے اس کو پھیلا دیا۔ اب کیا ہوا جی؟ اب سخاوت ہو رہی ہے، اور سخاوت کس کی ہو رہی ہے؟ حافظہ دیا جا رہا ہے، حافظہ۔ یہاں حکیم بھی بیٹھے ہیں، حافظہ وہ میاں محمد بخش پہ کھڑی فرماندن گئی جوانی ہاتھ نہیں آتی، حافظے نہیں آتے، بس یہ ایک عمر ہوتی ہے، ایک وقت ہوتا ہے، گئے تو پھر گئے پھر۔ اس لیے تو علم حدیث میں جس محدث کو سوء حفظ لاحق ہو جائے، جس کا حافظہ کمزور ہو جائے، محدثین اس کی حدیث نہیں کہتے۔ جس کو باتیں بھول جائیں اس کی حدیث نہیں لی جاتی، وہ کہتے ہیں اپنیاں گلاں بھول جاندہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ کے کلام میں اس نے تدریس کر دی ہو، کسی ایسی شے کو شامل کر دیا ہو جو حضور نے فرمائی ہی نہ ہو، تو یہ بڑا نازک مسئلہ ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی چادر پھیلاؤ، کہتے میں نے چادر پھیلا دی۔ اب کیا ہو رہا ہے جی؟ کسی کے ہاتھ حضور جیسے نہیں، کسی کا اشارہ حضور جیسا نہیں۔ فغرف بیدیہ، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فضا کے اندر ہی یعنی ایسے کرتے اور چادر میں ڈال، اس کو اردو میں کہتے ہیں لپ بھر کر، لپ بھر کر یوں ڈال۔ ایسے کوئی چیز کسی کو پکڑا نہیں ہے، کیونکہ حافظہ نظر تو آتا ہی نہیں نا، تو بس حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دو مبارک موج بحر سماحت میں لاکھوں سماحت ایسے پکڑ یوں ڈال۔ اب کیا کریں جی؟ ثم قال، پھر ارشاد فرمایا دم، فرمایا کہ اب اس کو اپنے ساتھ چموڑ لو،
ملا لو اس کو اپنے سے. فضممت فرماتے میں نے سو یوں کر کے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ. اٹھ کے اس کے بعد اب یہ چونکہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو بندے کو تھوڑی دیر کے لیے پریشان کر دیتا ہے. یہ کیا ہوا؟ ایک ہوتا ہے یقین، اور یقین تب ملتا ہے جب بندہ مشاہدہ کر لیتا ہے، کسی شے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے، پھر اس کو یقین ملتا ہے. حضرت ابو ہریرہ نے حضور سے حافظہ مانگا. کیا مانگا؟ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی کچھ دے ہی نہیں سکتا تھے، حافظہ تیرے پیو نے دیتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لپ بھر کر چادر میں ڈالا اور فرمایا چادر کو اپنے ساتھ چموڑ لو. اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ کا اپنا مشاہدہ، اپنا تجربہ، اپنا فیصلہ اور اپنا یقین. فرماتے فما نسیت شیئا بعد، جس دن سے حضور علیہ السلام نے لپ بھر کر میری چادر میں کچھ ڈالا ہے، خدا کی قسم ہے اس کے بعد میں نے حضور کی حدیث کو کبھی میں نے ایسا نہیں ہوا کہ حضور نے کوئی گل کہی ہو تو میں نے یاد نہ نہیں. یہ تو بخاری ہے. اگر زندگی میں لمحات مقدر میں ہوئے تو درس بخاری بھی انشاءاللہ دیں. فما نسیت شیئا بعد، فرماتے اس کے بعد میں کبھی بھولا ہی نہیں. یہ سخاوت کی ایک ایسی مثال ہے جو عام ذہنوں سے اوجھل ہوتی ہے. جہاں تک رہا مسئلہ پیسوں کا تو وہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. کافر آیا جی صفوان، تاریخ پڑھیں آپ، صفوان بن امیہ نے آ کر کہا جی مجھے کچھ دیجیے. کافر ہو کر کہتا ہے نبی سے مانگنا چاہیے. کافر ہے، مشرک ہے مکے میں. یہ اور مدنی زندگی کا واقعہ نہیں، یہ مکی زندگی کا واقعہ. صفوان بن امیہ نے آ کر کہا جی مجھے کچھ دیجیے. کافر تھا، اس کا یقین تھا کہ نبی کو لو مانگ لو ہوتے خالی نہیں موڑ دے. یہ تھے بدبخت کلمہ پڑھ کے کہنا جی کسی کو لو نہیں مانگنا چاہیے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، اور یہ بھی عادت مبارکہ تھی حضور، سائل کی جو حیثیت ہوتی تھی اور جتنی اس کو ضرورت ہوتی تھی اس کی ضرورت کے مطابق اور اس کی نفسیات کے مطابق عطا کرتے تھے. دیکھا کافر آیا، مشرک آیا، تینج کر کے سوال کی تجمن کچھ دو. سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا یہ مکے کے 2 پہاڑ ہیں، ان کے درمیان جتنی بکریاں ہیں تمہیں دے دی، لے جاؤ. ہزاروں کی تعداد میں بکری 2 پہاڑوں کے درمیان. فرمایا جنیاں بکریاں بکروٹیاں. ہماری زبان میں چھوٹی بکری بڑی اور چھوٹی کو بکروٹی کہتے ہیں. فرمایا ساری لے جاؤ. اس کے بعد اس نے یہ نہیں کہا کہ سچ کہہ رہے ہو، اس کو یقین تھا. وہ گیا اور ساری بکریاں بکروٹیاں پیڈاں جو ہے سی جناب ہوتے شیک شوک کے تے گھر لے گیا تے اپنے قبیلے چ جا کے اعلان کر کے کہنے لگا اور کلمہ پڑھ لو. حضور جدوں دین تے بندہ اس تو بعد فقیر رہ سکتا ہی نہیں. سخاوت کرتے ہیں تو اس کے بعد محتاجی کی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے. اور اگر آپ اوازن کے قبیلے کی تاریخ پڑھ لیں تو ایک بندے کو قابل غور ایک بندے کو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 300 اونٹ عطا فرمائے. یہ بات لاکھوں کروڑوں کی نہیں ہے، یہ اربوں کی ہے. ایک اونٹ آج کی قیمت کے مطابق بھی لاکھ روپے سے اوپر ہی ہے. تو ایک بندے 100 اونٹ دیا. پھر فرمایا 100 اور دیو. فرمایا 100 اور دیو. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے فرمایا انہوں نے سونا دیو، چکواؤ انہوں نے. انہوں نے چکیا. اب سونا تو اتنا بھی بڑا ہے. فرمایا اور چکو. اور اٹھایا تھوڑا سا. فرمایا اور اٹھاؤ اور اٹھاؤ اور اٹھاؤ اور اٹھاؤ. حضرت مالک بن عوف آئے. فرمایا دیو انہوں نے.
بھی دیو, بکریاں بھی دیو, اونٹ بھی دیو, چاندی بھی دیو, سونا بھی دیو, ہیرے بھی دیو, جواہرات بھی دیو. تے جدوں حضرت مالک بن نوف نے جی کلمہ نہیں پڑھا, سارا کچھ لپیٹ لپوٹ کے جدوں جا رہے سر تے کہنا اوے کلمہ پڑھو, کیونکہ ما ان رائیت ولا سمعت بواحد فی الناس کلہم کمثل محمد آتا واوفى للجزیل بمجتد ومتى تشاء یخبرک عما فی غد. وہ کہنے لگے جلدی کیجئے کلمہ پڑھیے, کیونکہ حضور اتنا دیتے ہیں, اتنا دیتے ہیں, اتنا دیتے ہیں. بابا جی کہا کرتے سر اتنا دیتے ہیں, 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 اتنا دیتے ہیں کہ مغدو کو سلطان بناتے ہیں, علی حجویری کو داتا بنا دیتے ہیں, معین کو ہند کا راجہ بنا دیتے ہیں, فرید کو صحب الانبیاء بنا دیتے ہیں, کانسٹیبل کو ممتاز قادری بنا دیتے ہیں, وحید جے والے کو امیر المجاہدین بنا. اتنا دیتے ہیں, اتنا دیتے ہیں, اتنا دیتے ہیں, کتنا نہیں, اتنا دیتے ہیں, اتنا دیتے ہیں, لپ بھر کے. تو اب یہ الگ بحث ہے, یہ صرف طلباء سے اس کا تعلق ہے کہ اب ایک حافظہ یہ ایسی چیز ہے جو نظر نہیں ہے, مگر ایک ہی بندہ ہوتا ہے, اس کے ذہن میں اس کی عمر 100 سال ہو گئی اور حافظہ اتنا قوی ہے کہ اس کے ذہن میں 100 کتابیں یاد ہوتی ہیں. وہ جب چاہتا ہے جو بات کرنا, حافظ کو دیکھ لو جی, پورا قرآن سینے میں ہے, اب وہ قرآن نظر تو نہیں آتا, حافظے میں ہے, وہ جب چاہتا ہے جی ہاں جی 22واں سپارہ پڑھو, 5واں پڑھو جی, 27واں پڑھو جی, 11واں پڑھو, اچھا پڑھنا شروع کر دو. حافظہ ایک ایسی چیز ہے جو نظر نہیں آتی. تو پھر رسول اللہ نے کیسے دے دی, کہاں سے لے کر دے دی؟ فرمایا کہ او ہو کائنات کی ساری نعمتیں حضور کے ہاتھ میں ہیں. اعلی حضرت یہاں پر تڑپ کر کہتے ہوں گے کہ ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے, کیونکہ مالک کے کل کہلاتے, مالک کے کل کہلاتے. پتہ نہیں بس کیا ہوا کہ وہ ہاتھ, وہ کسی خزانے کے ساتھ ہاتھ ٹکرایا اور حافظہ ہاتھ میں آیا تو حضرت ابو ہریرہ کو حافظہ عطا فرمایا. اتنا دے 53 سال کی عمر میں دیا, اور سب سے زیادہ حدیثیں صف صحابیت میں سب سے زیادہ جو حدیث روایت کی ہیں وہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی, سب سے زیادہ, سب سے زیادہ روایتیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں, اور 53 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں مسلمان ہوئے, تھوڑا سا وقت ملا ہے. سبحان اللہ. چلیں یہ آپ کو ہے جی, آج کا جو کلپ ہے یہ اس کی وجہ سے, ویسے تو سبحان اللہ, اور اس کا درد بہت دور تک گیا ہے, اس لیے سرکار کی عطا سے آپ کو عطا کی ادھر ہی سے. اچھا یہاں ایک بات ذہن میں آ رہی ہے کہ یہاں حافظہ کس کو ملا جی؟ حضرت ابو ہریرہ. اور لپ بھر کا, لپ بھر کا پنجابی کی کہوں گے بابے دسو, ہاں اے بہت اے جی بک, بکاں بھر کے, بکاں بکاں بھر کے عطا فرمایا. سبحان اللہ. اچھا لپ بھر کر دیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمال یہ ہوا کہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں کوئی شے بھولیا نہیں. ذرا غار ثور میں چلیے, لپ بھر کر حضرت ابو ہریرہ کو دے رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں اس کے بعد میں کبھی کوئی شے بھولا نہیں.
ادھر لاپ بھار کر دیا اور ادھر 3 دن اور 3 رات کی خدمت کی حضرت ابو بکر صدیق نے. سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا صلہ دے رہے ہیں. عرض کیا جی. فرمایا آئے سینے سے لگ لیں اور اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور بھیج کر ارشاد فرمایا ابو بکر نبوت اور رسالت کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جو جو میرے سینے میں رکھا تھا میرے وہ تجھے عطا فرما. نبوت اور رسالت کے علاوہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فداہ ابی و روحی و عشیرتی و ولدی جو کچھ اللہ نے من عطا فرمایا سی ابو بکر میں تن دے چھڑیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تبصرہ بھی سن لیا. اور صدیق اکبر پہ پھر کمال یہ ہوا کہ جب وہ عطائیں ہوئی، نوازشیں ہوئیں، کرم ہوا، سخاوت ہوئی اور پھر وہ نوازش ہوئی، مہربانی ہوئی، کمال ہوا، تو اس کے بعد غار ثور سے نکل کر جب مدینہ منورہ میں پہنچے تو ان کمالوں کا کمال یہ تھا کہ جس نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے نہیں دیکھا تھا وہ یہ کہتا تھا کہ اتنا رنگ حضور نے صدیق اکبر پر چڑھایا کہ لوگ کہتے تھے یہ اللہ کے رسول آ رہے ہیں. تو صدیق اکبر نے فوراً اپنی چادر کھول کر حضور کے سر انور پر رکھ کر کہا نہیں یہ جو تم مجھ میں کمال دیکھ رہے ہو یہ کمال بھی رسول اللہ نے عطا فرمایا ہے. حضور یہ ہے، میں تو حضور کے در کا خادم اور نوکر اور ممتا ہوں. اجود الناس صدرا، امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ جملے لے کر آئے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دل کے سب سے بڑے فیاض ہیں اور سب سے بڑے سخی ہیں. اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بخاری شریف کے شروع میں حدیث نمبر 6 یہ لے کر آئے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان. فرماتے ہیں کہ جدوں روزے آندے تے پھر تے حضور دی سخاوت ہے جو سی جویں بدل برسدے ہوندے. اور لفظ دیکھیں وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل وکان یلقاہ فی کل لیلۃ من رمضان فیدارسہ القرآن فلرسول اللہ اجود بالخیر من الریح المرسلہ. جدوں جویں چھم چھم بارش برستی ہے روزے تو حضور دی سخاوت ہے اینو بھی دے اے عیدی اینو دے دیو، اینو کپڑے لے دیو جناب، اینو راشن لے دیو، اینو فلانی چیز لے دیو، جو کہندا ہے انہیں قرضہ اتارنا ہے اسی قرضہ لے کے اینو دے رہے ہو تو اپنا قرضہ لے. اور اللہ کا فضل ہے ایمان ملا ان کے صدقے. ہم پر بھی حضور کی سخاوتیں ہیں، ہمیں جو کچھ ملا ہے مل رہا ہے ملے گا حضور کے صدقے سے. اللہ یہ صدقہ ہمیشہ نصیب رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ. اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. صلی اللہ تعالی علی رسولنا سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد برحمتک.